نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے اب آواز بلند درود شریف پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 313. دو آیتوں کے متعلق انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کی دونوں آیتیں مبارکہ بھی غزوہ احد کے تناظر میں ہی نازل ہوئی ہیں اور غزوہ احد کے بعد کے احوال آج کی دو آیتیں مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے. ہوا کچھ اس طرح کہ جب غزوہ احد مکمل ہو گئی اور جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو مشرکین جب واپس جانے لگے تو مشرکین مکہ نے رسول معظم خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اگلے سال دوبارہ میدان بدر میں مقابلہ کریں گے. یعنی ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن آئندہ سال دوبارہ جنگ ہوگی اور میدان بدر میں ہوگی. اب جب میدان احد سے وہ آگے نکلے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا. اس تعاقب کا مقصد یہ تھا چونکہ غزوہ احد میں مسلمان ذرا پسپائی کا شکار ہوئے اور 70 افراد مسلمانوں کے جانب سے شہید ہوئے تھے اور کئی ایک جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے اور کچھ مسلمان میدان جنگ سے واپس مدینہ المنورہ بھی آ گئے تھے. ان کا تذکرہ بھی آج کی اس نشست میں آئے گا. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار مکہ کے پیچھے بندے کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جا کر یہ دیکھے کہ وہ کہیں دوبارہ میدان جہاد میں تو نہیں آ رہے. چونکہ مسلمان ایک تو تعداد میں بھی کمزور تھے, دوسری جانب 3000 کا لشکر اور ادھر 700 تقریباً, ان میں سے بھی کافی افراد شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ اپنے ساز و سامان پر بیٹھ گئے اور گھوڑے ایک طرف کر دیے ہیں تو تم سمجھ جانا کہ یہ لوگ واپس مکہ المکرمہ جا رہے ہیں. اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہیں میدان جہاد میں آنے کے لیے, نا گھوڑوں پر بیٹھ کر آیا کریں, کہ اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور ساز و سامان کو ایک جانب رکھ دیا ہے تو پھر یہ مدینہ المنورہ پر چڑھائی کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں. دو خطرے مسلمانوں کے سامنے اس وقت تھے. ایک تو یہ کہ یہ دوبارہ میدان احد میں آ کر مسلمانوں پر حملہ نہ بول دیں. دوسرا خطرہ کیا تھا کہ یہ شہر پر حملہ نہ کر دیں, مدینہ المنورہ کے شہر پر حملہ نہ کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیچھے بھیجا تو دو باتیں. نمبر ایک تو یہ تم دیکھنا کہ اگر ساز و سامان پر بیٹھ گئے اور گھوڑے ایک جانب کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واپس مکہ المکرمہ جا رہے ہیں. اور اگر تم دیکھو کہ ساز و سامان ایک طرف کر دیا ہے, گھوڑوں پر بیٹھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں گے اور مدینہ المنورہ پر چڑھائی کریں گے. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو تم اللہ سے ڈرو, صبر کرنا اور جنگ کی تیاری کرنا. اگر واقعی یہ چڑھائی کے لیے پیچھے آئے تو اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور جنگ کی تیاری کرو. پھر جب اس قاصد نے دیکھا کہ یہ لوگ ساز و سامان پر بیٹھ گئے, گھوڑے ایک طرف کر دیں, ساز و سامان پر بیٹھ گئے, تو پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا واپس آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کے جانے کی خبر دی. اب جب مسلمانوں کو اس خبر کا علم ہو گیا, اب آگے جو بڑا دلچسپ بات ہے اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہوئی, اب جب مسلمان دشمنوں کے واپس آنے سے اور اس خوف سے آزاد ہو گئے نا, ایک طرف ذہن ہو گیا کہ اب دشمن واپس نہیں آئیں گے, ایک خطرہ تو یہ ٹل گیا. پھر دوسری اس بات کی تسلی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ میدان احد میں شہید نہیں ہوئے. اس وجہ سے ہی بدحواسی مسلمانوں میں پھیلی تھی نا, تو یہ افواہ جو اڑا دی گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ میدان احد میں شہید کر دیا گیا, تو یہ افواہ مسلمانوں کی بدحواسی کا سبب بنی. تو اب یہ تسلی بھی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, صحیح سلامت ہیں, اور یہ تسلی بھی ہو گئی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور دشمن واپس جا چکا ہے. تو اب اس سے بے فکر ہو گئے
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا۔ اب وہ سکون کیا تھا کہ جتنے مسلمان تھے میدان احد میں، جتنے مسلمان تھے ان سب پر اونگ طاری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ یہ نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پریشانی کے عالم میں انسان سوتا کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی کی رات انسان خود نہیں سوتا، اور دکھ کی رات ہو تو نیند نہیں آتی۔ تو اب ایسی صورتحال ہے کہ اپنے بھائی شہید ہو گئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے سب سے بڑی شہادت جو تھی میدان احد میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام شہادتوں میں سب سے زیادہ المناک تھی، کہ مسلمان پسپائی کا شکار ہوئے، شکست سے دوچار ہوئے۔ وہ خبر غم اپنی جگہ، لیکن اپنے چچا کی شہادت کا غم جو ہے وہ سب سے بڑا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور تمام مسلمان بھی اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ زخمی بھی ہوئے، لوگ شہید بھی ہوئے، مال بھی ضائع ہوا، اور تھکاوٹ بھی الگ تھی۔ تو اب ایسی حالت میں اللہ کا نیند کا اتارنا، اللہ نے تو اس کو سکون سے، لفظ سکون اللہ نے بیان فرمایا نا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، کہ پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا۔ وہ سکون کیا تھا اس کے نتیجے میں؟ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس پر اونگ اتاری ہو، سو گئے ہو۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ جب یہ خطرہ ٹل گیا کہ کفار دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ وہ اپنے ساز و سامان پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، تو مسلمان اس بات سے بے فکر ہو گئے اور سو گئے۔ اب یہ جو سونے کی کیفیت تھی نا، یہ تھوڑی دیر کی جو نیند تھی، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی، ایسے تلوار نیچے زمین پر لگا کر ایسے رکھی ہوئی تھی، اور بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اونگ کی کیفیت ایسی تھی کہ بار بار تلوار ہاتھ سے گر جاتی، بار بار تلوار ہاتھ سے گر جاتی۔ تو حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہر شخص ہی، مجھ سمیت ہر شخص جتنے مسلمان تھے، اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ مومنین پر اللہ نے یہ اونگ اتاری فرمائی۔ تو ہر شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ڈھال کے نیچے نیند کے جھونکے لے رہا ہے، سو رہا ہے۔ نیز حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اونگ طاری ہوئی اور میرے ہاتھ سے تلوار بار بار گر جاتی، میں پھر اٹھاتا، پھر گر جاتی، پھر اٹھاتا، پھر گر جاتی۔ اب یہ تو مومنین کا معاملہ تھا۔ اب جب منافقین جو تھے، جو مسلمانوں کی صفوں میں میدان احد میں تھے، 300 منافقین تو آئے ہی نہیں نا۔ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین تو مدینہ المنورہ کی حدود سے ہی دوبارہ شہر میں چلے گئے تھے۔ اب جو باقی کچھ منافقین تھے ان کو نیند نہیں آئی، کہ منافقین ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ مومنین تو اللہ کی اس بات پر، اللہ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ایک تسلی کا باعث تھی کہ حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، صحیح سلامت ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قاصد کو 2 باتیں کہہ کر بھیجا تھا، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے بلکہ مکہ المکرمہ ہی جائیں گے۔ تو اب یہ بات جب مومنین کو پتہ چلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تو مومنین نے تو یقین کیا نا کہ کفار مکہ دوبارہ نہیں آنے والے۔ تو اب ان دونوں باتوں کی وجہ سے وہ بے فکر ہو گئے۔ لیکن منافقین جو تھے، چونکہ نفاق کی وجہ سے ان کو یہ سارے معاملات جو ہے دل سے یقین نہیں کرتے تھے ان باتوں پر، اور اسی وجہ سے ان کا نفاق قرآن مجید فرقان حمید میں برائی سے تعبیر کیا گیا نا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان نہیں تھا ان کا۔ تو اب منافقین کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھا، اور وہ زمانے جاہلیت میں جس طرح اللہ کے متعلق لوگ بد کلامی کیا کرتے نا، بدگمانی کے الفاظ بولا کرتے، تو اسی طرح منافقین بھی بدگمانیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو اسی آیت مبارکہ، آیت نمبر 154 سورہ آل عمران میں کس طرح بیان فرمایا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہے؟ یعنی مومنین سو رہے،
اب آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں وہ تصور میں وہ خیال میں وہ لے کر آئیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ اب وہ ان کو جگا بھی نہیں سکتے، مومنین کو جھنجھوڑ بھی نہیں سکتے، غصہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے اور تم لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر کڑ بھی رہے اور اپنی جان کا خطرہ بھی ہے انہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ حملہ ہو جائے، اور اب چونکہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے میدان احد چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے نا، نفاق تھا نا، منافق تھے، جاتے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ تو نفاق کی وجہ سے ساتھ تھے، منافق تھے اس لیے چلے گئے۔ تو اب وہ بے بس ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرمائیے، قل ان الامر کلہ للہ، کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ ہی کے اختیار میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے، اور وہ زمانہ جاہلیت کی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانیاں کر رہے ہیں، یعنی وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں، یعنی اچھی اور بری ہر چیز کی تقدیر اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ یہ جو ظاہر کرتے ہیں، یہ جو اپنے دلوں میں جس چیز کو چھپا رہے ہیں، منافقین کے بارے میں کہ وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر نہیں کرتے، ظاہر اپنا نفاق اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں آزمائش کا بھی ذکر فرمایا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ یہ سکینہ کو نازل کیا گیا، مومنین سو گئے اور منافقین جاگتے رہے اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمام معاملہ ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے اور ظاہر کر دے کہ جو تمہارے دلوں میں اور تمہارے وسوسوں اور اندیشوں سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے کہ جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی وہ شرک، کفر اور تکذیب کو چھپاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے کہ کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری عقل ظاہر ہوتی تو ہم اہل مکہ سے قتال نہ کرتے، یعنی اگر ہم واقعی سمجھدار ہوتے تو مکہ والوں سے جہاد ہی نہ کرتے اور ہمارے بڑے بڑے سردار نہ قتل کیے جاتے۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو، یہ بات غور سے سنیے کہ انسان اپنی موت کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہے، اور اکثر جہاں انسان کا کوئی کام کرنا لازم بھی ہو تو وہاں انسان کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں، جان کی حفاظت کرنا یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں، اور خاص طور پر جہاد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مرتبہ بات بیان فرمائی جو پچھلی نشستوں میں آئی بھی ہے، کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا نا کہ جو ان کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی مسلمانوں میں، تو وہاں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر، موت کے لیے میدان جہاد یہ سبب نہیں کہ انسان میدان جہاد میں جائے گا تو ہی اسے موت آئے گی۔ تو اب یہ منافقین جو اب کاش کا لفظ استعمال کر کے حسرت کر رہے تھے کہ ہماری عقل کا اگر اختیار ہوتا، اگر ہم سمجھدار ہوتے تو ہم اہل مکہ سے قتال نہ کرتے اور ہمارے بڑے بڑے سردار نہ قتل کیے جاتے، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ جس کا قتل ہونا مقدر ہو چکا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے آثار و قرائن خود بخود بنا دیتا ہے کہ وہ موت کے دہانے پر خود ہی آ جاتا ہے۔ ظاہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی، اب اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ انسان گاڑی کے سامنے آ جائے، خود بخود کھڑا ہو جائے، بیچ روڈ میں کھڑا ہو جائے اور اپنی موت کو آزمائے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو آئے گی ورنہ میں زندہ رہوں گا۔
تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، منع کیا گیا خودکشی سے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر ہونا چاہیے، اپنے اعمال کے محاسبے کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو وہاں پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جزا دی جائے گی، ثواب کی صورت میں، جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں، اور سب سے بڑی نعمت جو قیامت کے دن یا قیامت کے بعد اللہ تعالی جنتیوں کو عطا فرمائے گا وہ اللہ کا دیدار۔ لیکن برے اعمالوں پر اللہ تعالی بندے کی پکڑ فرمائے گا۔ تو موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری میں وقت گزارا کریں۔ جو ایفرٹس انسان کے اندر، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، توانائی، انسان اپنی توانائی کو بجائے اس بات میں خرچ کرنے کے کہ موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، اس وقت ہوگا کیا، تو بجائے اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہی ایفرٹس، وہی توانائی موت کی تیاری میں صرف کریں، کیونکہ مرنا تو ہے نا، یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، لیکن تیاری اس کے حوالے سے ہو نہیں رہی۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے، دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس دن میدان احد میں بعض مسلمان بھی میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بعض مسلمان بھی، منافقین کا ذکر تو بار بار آ ہی رہا ہے، لیکن بعض مسلمان بھی میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان میں بڑے مشہور و معروف صحابی، ان کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہ بھی اس لغزش کا شکار ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ، کہ وہ بھی میدان جہاد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 155 کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ہی ان کے قدموں کو لغزش دی تھی، یعنی شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور ان میں سے بعض اپنی جان کے خوف کی وجہ سے بھاگے، بعد یہ سوچ کر بھاگے کہ کہیں یہ کفار مدینہ پر حملہ نہ کر دے۔ تو اب چونکہ میدان میں ہمیں شکست ہو گئی ہے تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم شہر کی حفاظت کریں۔ بہرحال سوچیں الگ الگ تھی، لیکن بعضوں کو شیطان نے لغزش ڈالی اور وسوسہ ڈالا اور وہ میدان جہاد چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ یہ بات پچھلی نشست میں بیان ہو چکی ہے کہ جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جن سے لغزشیں ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، اللہ تعالی نے ان سب سے درگزر فرمایا، اللہ نے ان سب کو معاف کیا۔ آیت نمبر 155 کے الفاظ کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، یقیناً اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا حلم والا، حلم والا درگزر کرنے والا۔ لیکن اب اس تفسیر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ ہوا کیا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب جنگ احد کے دن مشرکین کے مقابلے سے بھاگ گئے، اور اس لغزش کی وجہ سے شیطان کا بہکانا، یہ لغزش جو تھی ان سے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر میں جو اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ امام قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد، اس آیت مبارکہ سے مراد غزوہ احد کے دن قتال سے بھاگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب ہیں، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن کی اسی آیت میں بیان فرمائی کہ یہ عمل شیطان کے بہکانے اور ڈرانے کی وجہ سے ان سے سرزد ہوا۔ شیطان نے ایک تو ان کو ڈرایا کس بات سے؟ جان سے، کہ یہاں پر موجود رہنے کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ تمہاری اپنی جان چلی جائے۔ تو انسان اپنی جان پر جب بنائے نا تو انسان پھر ہاتھ پاؤں مارتا، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔
تو اب جان کا جب خوف ہوا تو شیطان نے وہیں وسوسہ ڈال دیا ان کے دل میں اور ان کو بہکا دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور ان کو معاف کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ رافع بن معلہ اور دیگر انصار ابو حذیفہ بن عتبہ اور ایک اور شخص کے متعلق نازل ہوئی کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو میدان احد میں میدان جہاد چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عقبہ بن عثمان، حضرت سعد بن عثمان اور 2 انصاری جنگ احد کے دن بھاگ گئے، حتیٰ کہ وہ مدینہ المنورہ کی ایک جانب جلعب نامی پہاڑ کے پاس پہنچے۔ پھر 3 دن وہیں انہوں نے قیام کیا۔ 3 دن کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے بھی ان سے درگزر کیا، آپ نے بھی انہیں معاف کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جب معاف کر دیا، اللہ نے کوئی پکڑ نہیں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور معاف کر دیا۔ اب ایک اور بحث جو تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہ اس معاملے میں حاضر رہنی چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ اہم بات کیا ہے کہ آج کل تو فی زمانہ خاص طور پہ یہ فتنہ بہت سر چڑھ کر بول رہا ہے اور کئی ہمارے مسلمان بھائی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں کہ تفاسیر میں یہ ابحاث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو خطأ اجتہادی ہوئیں ان کو بیس بنا کر ان کی ان غلطیوں کو بیان کر کے موازنہ کیا جاتا ہے، ان کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے اور ان سے معاذ اللہ یہ خطا سرزد ہوئی تو لہذا ان کی فضیلت کم ہے۔ اور یہ موازنہ کر کے آپ جانتے ہی ہیں کہ فی زمانہ یہ فتنہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ تحقیر کی جاتی ہے، اور فتنہ پرور لوگ جو فساد فی الارض مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں تو وہ پھر بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ کس کے درمیان؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ بحث کس بات پہ ہوئی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم مجھے برا کہتے ہو سیدنا عثمان، حالانکہ میں جنگ بدر میں بھی حاضر تھا، میں غزوہ بدر میں بھی حاضر تھا اور تم حاضر نہیں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، اس کی وجہ اسی حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، یہ 2 روایتیں بڑی غور سے سنیے گا، پھر اس کے نتیجے پہ بات کریں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں، میدان احد میں میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں تھیں۔ اور پھر بیعت رضوان تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، صلح حدیبیہ کے دن جو بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ بیعت رضوان بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں، اس بیعت رضوان میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ تم مجھے برا کہتے ہو، حالانکہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوں، تم حاضر نہیں۔ میں درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے، قرآن میں تو اس کے الفاظ یہ ہے نا کہ درخت کے نیچے ہونے والی بیعت، تو میں نے بیعت رضوان کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، تم نے نہیں کی، تم جنگ احد کے دن لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بات کا جواب دیں، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں حاضر نہ ہونے کا جواب یہ ہے کہ میں کسی بھی غزوے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں رہا، ہر غزوے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا ہوں، لیکن غزوہ بدر میں معاملہ یہ ہوا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو آپ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینۃ المنورہ انہی کے پاس رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آپ میدان بدر میں نہیں گئے، کس کے حکم پر نہیں گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، کہ آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری کے لیے ان کو مدینۃ المنورہ میں ہی ان کے پاس رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میدان بدر میں حاضر نہیں، لیکن تمہارا شمار اہل بدر میں ہی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا شمار نہ صرف اہل بدر میں فرمایا، بلکہ جو مال غنیمت میدان بدر سے مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، تو وہ جس طرح 313 صحابہ کرام علیہم رضوان جو میدان بدر میں شریک تھے ان کے درمیان تقسیم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ تو اب آپ کا ان کو حصہ دینا اور پھر آپ کا اہل بدر میں شمار کرنا، پھر آپ کے ہی حکم پر آپ کا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تیمارداری کرتے ہوئے رہنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ از خود ان کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان کے ساتھ تھے۔ تو پہلی بات کا جواب انہوں نے یہ دیا۔ اب دوسری بات کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ رہا درخت کے نیچے بیعت کرنے کا معاملہ، جو بیعت رضوان ہوئی، کہا کہ اس دن یہ ہوا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ میں مشرکین سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی جانب سے قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، آپ احرام کی حالت میں آئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، آگے آنے نہیں دیا گیا۔ تو اب آپ نے اپنی جانب سے بات کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مکہ المکرمہ۔ اب جب وہاں بھیجا تو پیچھے سے ہوا یہ کہ یہ افواہ پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی، درخت کے نیچے بیعت لی گئی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان سب سے بیعت لی، تقریباً 1350 سے زائد افراد تھے، ٹھیک ہے، سب سے بیعت لی۔ اب جب سب بیعت سے فارغ ہو چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، یہ اس اپنے ہی ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی جانب سے بیعت کرتا ہوں۔ اب یہی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بطور جواب بیان فرما رہے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ میرے اپنے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے بہتر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور سیدنا عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو اپنا ہاتھ ہے نا وہ میرے دونوں ہاتھوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی میں خود حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرتا، اس سے کہیں زیادہ افضل طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے اختیار فرمایا کہ اپنے ہی ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا اور بیعت لی۔ اور رہا جنگ احد سے بھاگنے کا سوال، تو اس بات کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور اس موقع پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ تو ایک روایت۔ ایک اور روایت خاص طور پر سنیے، یہ تو ان کی زندگی میں ہوا نا، ظاہر ہے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی، اور جن سے بحث ہو رہی ہے وہ بھی عشرہ مبشرہ ہے نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحیح کہہ رہا ہوں ہے نا عشرہ مبشرہ میں سے؟ نہیں سوچتے ہیں آپ لوگ 10 نام میں 4 تو ویسے ہی 4 خلفاء کے۔ تو اب یہ تو ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور یہ خود جواب دے رہے ہیں، اپنا ڈیفینس خود کر رہے ہیں، خود اپنا جواب دے رہے ہیں۔ اب بعد میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ عثمان بن موہب بیان کرتے کہ ایک شخص حج بیت اللہ کرنے کے لیے آیا، یہ بہت بعد کی بات ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک شخص آیا جب حج بیت اللہ کرنے تو کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قریش ہیں۔ پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی کون ہے ان کے درمیان؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ عبداللہ ابن عمر یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت، یہ ظاہر ہے بہت بات کا معاملہ۔ تو بتایا کہ یہ بوڑھے شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔
تو اس نے کہا، یعنی وہ شخص آگے بڑھا اور آپ کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے اس کا جواب دے کہ میں آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم دیتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کی حرمت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے۔ یہ روایت خاص طور پر بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج بھی بدبخت لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ان سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں نا، ان کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ اب بتائیے کس کی فضیلت زیادہ؟ جب موازنہ کر کے عوام کے سامنے، اور عوام بھی کیسے عوام؟ بڑی معذرت کے ساتھ، عوام بھی ایسی عوام کہ مکمل نماز سنو تو شاید نماز نہ آتی ہو، اور بات کریں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجے اور فضیلت کی، ان کے ایمان کی، کہ یہاں اپنا تو پتہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، ہے تو بڑی عجیب سی مثال لیکن سن لیجیے، ہے بہت عجیب سی مثال، آپ کو سن کر بری بھی لگے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں حال یہ ہے عوام کا کہ استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ کتنی انگلیاں استنجے میں ہونی چاہیے، پھر انگلیوں کا کون سا حصہ ہونا چاہیے کون سا نہیں، یعنی دھونے کا تو پتہ نہیں، اور باتیں پھر بڑی بڑی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان، ان کے موازنے، ان کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جس سے شرانگیزی پھیلے۔ تو بھائی ایسا مت کیا کریں، اپنے ایمان کو بچائیے، اور ایمان بچایا کیسے جائے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس یہیں تک رہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ اللہ سے راضی، تو بس اپنے آپ کو اس حد تک ہی رکھیں۔ تو اب سوال کرنے والے نے کیسا سوال کیا کہ میں آپ کو بیت اللہ کی حرمت کی قسم دیتا ہوں، اللہ کے گھر کی حرمت کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، صحابیت کے درجے پر بھی ہے نا، صحابی بھی ہیں، تو ان سے پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنے کا انداز کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حضرت عثمان بن عفان جنگ احد میں بھاگ گئے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں۔ اب ظاہر حرمت کی قسم دی تو آپ نے جوڑ توڑ تھوڑی کرنی، جو اصل بات تھی آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ غزوہ بدر میں بھی حاضر نہیں تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیت رضوان میں بھی حاضر نہیں تھے؟ درخت کے نیچے صلح حدیبیہ والی بیت رضوان میں بھی حاضر نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں۔ اب اس نے نعرہ لگا، اللہ اکبر، نعرہ لگایا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جن چیزوں کے متعلق سوال کیا تھا نا، اب رکو میں ان کی وجوہات تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جانے نہیں دیا، اس کو بٹھا لیا کہ میں ان کی وجوہات بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رہا جنگ احد میں بھاگنے کا معاملہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس معاملے کو ان سے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دی۔ رہا غزوہ بدر میں غیر حاضر رہنا، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھی، وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کو بدر میں حاضر ہونے والے مسلمانوں جتنا ہی اجر اور مال غنیمت ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور رہا بیت رضوان سے غائب ہونے کا معاملہ، تو یہ بیت اس وقت ہوئی کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ جا چکے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس کو دوسرے ہاتھ پر مارا، اور پھر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے جوابات سن لیے نا، تم نے جوابات سن لیے، اب تم نے جہاں جانا ہے جاؤ۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب تم نے جوابات سن لیے، اب تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اللہ نے معافی کا عام اعلان فرمایا ہے، اور ان سے جو اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی ہیں نا، دیکھیں اجتہاد کی ایک تعریف میں آپ کے سامنے عرض کروں، عام فہم، ظاہر ہے یہ تو علماء کی بحث ہوتی ہے۔ اجتہاد جب بندہ کوئی کرتا ہے، یہ کرنے والا ہم جیسا عام مسلمان نہیں ہوتا،
اجتہاد کرنے والے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو وہی اجتہاد کرے گا، ہر بندہ اجتہاد کرنے لائق ہوتا نہیں۔ تو اب اجتہاد کرنے والے کو اجتہاد کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو دوسرا ثواب بھی مل جائے گا اس کو، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے پھر بھی اجتہاد کرنے کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ اب یہ چند کلمات سن لیجیے کہ یہ خطا کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو اس طرح بیان فرمایا نا کہ شیطان کی لغزش اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے یہ لغزش ان سے سرزد ہوئی اور ان کو اپنی جان کا خوف ہوا، اور بعض روایات میں یہ کہ وہ مدینہ المنورہ کی حفاظت کے لیے شہر میں چلے گئے تھے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور مدینہ پر چڑھائی نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب کسی بھی وجہ سے خطا ہوئی، نتیجتاً یہ بات اختتامی بات کہ کسی وجہ سے بھی خطا ہوئی ہو، چونکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو ہمیں بالکل یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبانیں دراز کریں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی اپنے گناہ سے تائب ہو جائے وہ اس کی مثل ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ روایت بھی موجود ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے متعلق بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کوئی خطا کرے، کوئی گناہ کرے، اور وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، رجوع اللہ ہو جائے، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ جب وہ معافی مانگ لے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہ نہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، بالکل صاف ستھرا، تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی بھی شخص کی کیا مجال ہے کہ ان پر اعتراض کرے؟ تو کسی بھی شخص کا ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو بھی باہمی اختلافات تھے اور اس کی وجہ سے جو جنگیں بھی ہوئی، ان اختلافات کی وجہ سے جو بھی جنگیں ہوئیں وہ سب اجتہادی امور پر مبنی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج فی زمانہ یہ فتنہ بہت سر چڑھ کر بول رہا ہے اور عوام الناس کو بہکایا جا رہا ہے، خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مد مقابل ان کا موازنہ کر کے عوام الناس کو بہکایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو بھی باہمی اختلافات تھے اور اس وجہ سے جو بھی جنگیں ہوئیں وہ سب جنگیں، وہ سب اختلافات اجتہادی امور پر مبنی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے رفقا کا گروہ اپنے اجتہاد کے معاملے میں حق پر تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے رفقا، ان کا گروہ اپنے اجتہاد میں حق پر تھا، ان کو 2 اجر ملیں گے، ان کو 2 اجر ملیں گے۔ تھا دونوں طرف اجتہادی معاملہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی اجتہادی معاملہ تھا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہادی معاملہ تھا، لیکن اس اجتہاد میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بہرحال یہی ہے کہ حق جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہے، وہ حق پر تھے، لیکن معاملہ اجتہادی اختلاف پر مبنی، اور اس وجہ سے جو جنگ ہوئی تو اس معاملے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی چونکہ وہ اجتہادی معاملہ تھا تو دونوں گروہ ایک ایک اجر کے حقدار ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ اجتہاد کرنے والے کو اجتہاد کرنے پر 1 اجر ملتا ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہاد کی وجہ سے دونوں کو 1 اجر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ اس اجتہاد میں حق کس کے ساتھ ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ، تو ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے اجتہاد کا اجر تو ان کو ملا ہی اور حق پر ہونے کا 1 اجر مزید ان کو ملا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت چونکہ اس اجتہاد میں خطا پر تھی، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ان کو اجتہاد کرنے کی وجہ سے فقط 1 اجر ملے گا، لیکن ان میں سے کسی بھی فریق پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بلا کہنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کی وہ بہترین جماعت ہے کہ جن کی اچھی عاقبت اور
بہترین اجر و ثواب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے افراد سے خود بھی بچیں، اپنے آباء و اجداد سے جو محبت کا ورثہ ہمیں ملا ہے اسی پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں اور نئی نسل کو بھی خاص طور پر بچائیے، کیونکہ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو فروعی مسائل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج نماز روزے کی تو ہمیں فکر نہیں، لیکن امت کی ایک کثیر تعداد اس فکر میں مبتلا ہو چلی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حق پر کون ہو، فضیلت کس کی زیادہ ہے، اس پر مناظرے ہو رہے ہیں، اس پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، لیکن خود عملی اعتبار سے ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں۔ تو پہلے اپنا اندر ٹھیک کریں، اپنا باطن ٹھیک کریں، اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ جو شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا ہو اس کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ اور یہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، تو ہمیں بھی انہی کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔